جی دوستو، میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ پچھلے دنوں 19 جولائی کو تہران میں ایک ٹرائی لیٹرل سمٹ ہوئی، اور کچھ میں یہاں پہ کچھ ٹی وی پہ تبصرے دیکھ رہا تھا اور کچھ اخبار میں کچھ ایک دو کالمز پڑھ رہا تھا، تو اس میں یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی پاکستان کیوں یہاں پہ نہیں ہے، یہ تو ہمیں بھی اس بلاک میں شامل ہونا چاہیے، اینڈ سو آن سو فورتھ۔ جب آپ کو کچھ صحیح چیزوں کا علم نہ ہو تو پھر اس قسم کے کامنٹس بھی آتے رہتے ہیں۔ یہ کوئی جو ٹرائی لیٹرل سمٹ ہوئی تہران میں ٹرکی، رشیا اور ایران کے درمیان، یہ کوئی پہلی دفعہ کوئی نہیں ہوئی۔ یہ ایک استانہ پروسیس شروع ہوا تھا 2017 میں شام کی صورتحال کو رکھتے ہوئے، اور یہ ملاقاتیں پہلے رشیا میں بھی ہو چکی ہیں، ٹرکی میں بھی ہو چکی ہیں، اب ایران میں ہوئی ہے، اور پھر اگلی جو ہے ٹرائی لیٹرل وہ ہوگی رشیا میں۔ تو یہ کوئی نیا پروسیس نہیں ہے یا کوئی بلاک بننے نہیں جا رہا، یہ بلاک بن ہی نہیں سکتا، کیونکہ ٹرکی جو ہے وہ نیٹو کا ممبر ہے، گو کہ اس نے اپنے آپشنز کھلے رکھے ہوئے ہیں۔ رشیا کے ساتھ بھی اس کے دفاعی تعلقات بھی ہیں، S-400 جو سسٹم ہے، اینٹی بیلسٹک میزائل سسٹم، وہ بھی انہوں نے وہاں سے لیا ہے۔ تو ایک لحاظ سے ٹرکی اپنے آپ کو ایک لحاظ ان جو فارن پالیسی ہے، جو ریلیشنز ہیں، وہ انہوں نے کوئی بند گلی میں اپنے آپ کو نہیں ڈال دیا، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹرکی، ایران اور رشیا کے درمیان کوئی بلاک بننے جا رہا ہے۔ یہ بنیادی طور پہ استانہ پروسیس جو ہے، استانہ آپ کو بتاتا چلوں کہ قزاقستان کا ایک نیا کیپٹل ہے جس کا پہلے نام استانہ تھا، اب اس کو نور سلطان کہتے ہیں۔ تو یہ وہاں سے شروع ہوا، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ جو 2015 میں یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل نے ایک ریزولوشن پاس کی تھی 2254، اس کے تحت سیریا میں جو صدر بشار الاسد ہیں اور جو وہاں پہ بغاوت ہو رہی ہے، ان کے درمیان مذاکرات کرا کے کوئی پیسفل سیٹلمنٹ کروائی جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو شام کے صدر ہیں ان کو ایران بھی سپورٹ کر رہا ہے اور رشیا بھی سپورٹ کرتا ہے، چائنا بھی کسی حد تک کرتا ہے، دوسری طرف جو بغاوت ہے اس کو ویسٹرن کنٹری سپورٹ کر رہے ہیں، خاص طور پہ US۔ ٹرکی کا معاملہ یہ ہے کہ نارتھ ایسٹ میں جو ہے رشیا کا ترکی اور شام کے درمیان جو بارڈر ہے، وہاں پہ PKK اور YGP، یہ دو ٹیررسٹ آپ کہہ لیں، کردستان کے کرد باغی ہیں جو وہاں پہ کاروائیاں کرتے ہیں ٹرکی میں جا کر۔ تو ٹرکی چاہتا ہے کہ ان پہ حملہ کر کے، کیونکہ ادلب کا جو علاقہ ہے، پروونس جو ایریا ہے، اس پہ تقریباً ان کا کنٹرول ہے، اور شام کا اس پہ کنٹرول جو حکومت ہے دمشق میں، ان کا کنٹرول نہیں ہے۔ تو یہ ایک لحاظ سے ایران اور رشیا ٹرکی کو کنونس کرتے ہیں، پرسویٹ کرتے ہیں کہ حملہ نہ کریں، بات چیت سے یہ مسائل حل ہو جائیں گے۔ لیکن یہ کردوں کا جو ایشو ہے یہ تمام ان ممالک کا ہے، عراق کا بھی ہے، ایران کا بھی ہے، شام کا بھی ہے اور ٹرکی کا بھی ہے، اور کرد چاہتے ہیں کہ ان کو اپنی الگ اسٹیٹ وہ بنائیں۔ تو یہ معاملہ بڑے عرصے سے چل رہا ہے۔ تو یہ ٹرکی اور ایران اور رشیا کے درمیان ایک پرابلم تو ہے، یہاں پہ ڈائیورجنس بھی ہے۔ تو یہ ایک ٹرائی لیٹرل پروسیس شروع ہوا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا ٹرکی جو ہے وہ کیونکہ جو ٹرائی لیٹرل جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ بھی ایشو ہوئی، اس میں یہی کہا گیا ہے کہ کوئی دہشت گردی کسی طور بھی قابل قبول نہیں ہوگی، اور یہ تینوں ممالک مل کے کچھ سلسلہ آگے نکالیں گے اور استانہ پروسیس کو ریوائیو کریں گے، کیونکہ بہت عرصے سے اس کی میٹنگ نہیں ہوئی۔ ایک جنیوا پروسیس بھی چل رہا تھا، اس میں بھی شام کے حوالے سے، لیکن پھر استانہ پروسیس کو زیادہ تقویت ملی، کیونکہ یہاں پہ ٹرکی بھی ہے جو ریبلز کو آپ کہہ لیں سپورٹ کر رہا ہے، سیرین فری آرمی جو ہے، اور دوسری طرف رشیا اور ایران ہیں جو کہ ٹرکی جو بغاوت کو سپورٹ کر رہا ہے، اور رشیا اور ایران جو صدر جو حکومت ہے شام میں اس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو ایک لحاظ سے یہ، اور پھر وہاں پہ جو ریبلز ہیں وہ بھی وہاں پہ آئے، تو ایک انٹرا سیرین کنسلٹیشن کا پروسیس بھی وہاں چل رہا ہے۔ تو اس لحاظ سے اب یہ دیکھتے ہیں کہ معاملات کس طرح آگے جاتے ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ آہستہ آہستہ ایک تبدیل تو ہو رہی ہے، ایک نئے الائنسز بھی بن رہے ہیں، لیکن یہ کوئی الائنس اس طرح نہیں ہے۔ اس بابت یہ بھی بتاتا چلوں کہ کیونکہ ٹرکی نے ایک استنبول پروسیس بھی شروع کیا یوکرین کی وار کے بعد، تاکہ یوکرین اور
رشیا کے درمیان جو ہے اس وقت جو جنگ ہو رہی ہے ان کو بھی پیسفلی حل کریں، اور خاص طور پہ کیونکہ صدر اردوان کی اور صدر پیوٹن کی الگ ملاقات بھی ہوئی، تو اس میں یہ بھی زیر بحث آیا کہ اس وقت چونکہ دنیا میں فوڈ کرائسس چل رہا ہے اور یوکرین کے تقریباً کہتے ہیں کہ 22 ملین ٹن جو ہے گرین وہ وہاں سے ایکسپورٹ کر سکتا ہے، لیکن چونکہ اوڈیسا پورٹ پہ رشیا نے بلاکیڈ کیا ہوا ہے تو وہ ایکسپورٹ نہیں ہو سکتی۔ تو یہ بھی مذاکرات ہوئے کہ کس طرح یوکرین کو اجازت دی جائے کہ وہ وہاں سے گرین ایکسپورٹ کرے۔ رشیا کا کہنا یہ ہے کہ اوڈیسا کو تو سارا جو ہے سی مائنز جو لگائی ہوئی ہیں یوکرین نے، تو پہلے اس کو وہ کلیئر کرے تبھی کچھ ہو سکتا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا اس ملاقات سے کیا، اور پھر آیا کوئی استنبول پروسیس شروع ہوتا ہے کہ نہیں، جہاں پہ رشینز اور یوکرینینز وہاں ملیں۔ تو یہ ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ تو ہے۔ پھر ایران کا بھی معاملہ آپ جانتے ہیں کہ ایران اور رشیا دونوں اس وقت سینکشنز میں ہیں، گو کہ رشیا پہ تو کوئی UN سینکشنز نہیں، یہ یونیلیٹرل سینکشنز کی بات ہو رہی ہے، اور امریکہ نے دونوں کنٹریز کو پہ سینکشنز لگائی ہے، باقی ویسٹرن دنیا نے بھی لگا رکھی ہے، لیکن ایران اور رشیا کے تعلقات میں اضافہ ہو رہا ہے، اور سننے میں یہی آیا ہے کہ اب ایران آرمڈ جو ڈرونز ہیں جو میں پہلے بھی ذکر کیا تھا وہ بھی سپلائی کرے گا روس کو، جس کی بڑی ضرورت ہے، کیونکہ یہ عام ڈرونز نہیں، سرویلنس کے لیے بھی کام آتے ہیں، اور پھر اگر آپ کہیں آرمز وغیرہ ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بڑی کارآمد ہیں۔ تو یہ ٹرائیلیٹرل سمٹ ہوئی، جس طرح پاکستان میں لوگوں نے اس کو انٹرپریٹ کرنا شروع کر دیا کہ ایک نیا کوئی بلاک بن رہا ہے، تو ایسی قطعاً کوئی بات نہیں ہے۔ اس کے لمیٹڈ آبجیکٹیوز تھے اس سمٹ کے، اور وہ آپ دیکھتے ہیں کہ اچیو ہوتے ہیں کہ نہیں ان دا لانگر ٹرم، لیکن آبویسلی جب اس قسم کے سمٹس ہوتی ہیں تو پھر مارجز میں بائیلیٹرل ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، وہ بھی ہوئیں، اور اس سے ایک بات تو بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہ پریزیڈنٹ پوٹن کا دوسرا باہر کا دورہ تھا۔ اس سے پہلے وہ سینٹرل ایشیا گئے تھے 24 فروری جب سے یوکرین کی وار شروع ہوئی ہے، اور یہ دوسرا ان کا دورہ تھا رشیا کے باہر۔ تو یہ انٹرسٹنگ اب ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، تو لیٹس کیپ واچنگ دیز ڈیولپمنٹس، اور اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔